بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خطبہ پچھلے جمعہ بھی تلاوت کیا تھا۔ محبت، شوق، انس اور جذبہ کے بارے میں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آج جو میں دوبارہ اس کو پڑھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے اور ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ ایمان نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا، اور محبت بھی شدید ترین محبت۔ قرآن پاک کے اندر ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ اہل ایمان ہیں انہیں اللہ سے شدید ترین محبت ہے۔ اللہ کی محبت مقصود اور مطلوب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی مقصود اور مطلوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شدید ترین محبت کا تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری کی روایت ہے کہ تم میں کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اتنی محبت نہ ہو کہ نہ باپ سے ہو، نہ ماں سے ہو، نہ کسی انسان سے ہو۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی محبت یہ جو مقصود اور مطلوب ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ اہل ایمان ہیں انہیں اللہ سے شدید ترین محبت۔ لیکن جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ سمجھیے کہ محبت کیا چیز ہے۔ محبت میدان قلبی کا نام ہے، دل کے میدان کا نام ہے، لیکن یہ میدان قلبی براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف، براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میدان قلبی نہیں ہو سکتا۔ یہ قطعی اور حتمی فیصلہ ہے۔ براہ راست کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں اللہ سے محبت ہوگی وہ بذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ درمیان سے نکال دے اور پھر براہ راست اللہ سے محبت ہو جائے، یہ ناممکن اور محال ہے۔ اور اللہ سے محبت ہوگی بواسطہ ان اعمال کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں، بواسطہ ان اعمال کے۔ اگر آدمی یہ چاہے کہ اعمال کا واسطہ درمیان سے نکل جائے، عمل کوئی نہ کرنا پڑے، بس براہ راست محبت ہو اللہ کی اور براہ راست بغیر عمل کیے وصول اللہ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن اور محال ہے۔ قرآن پاک کے ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، تو میرا اتباع کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ سے محبت ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کو اللہ سے محبت ہو، وہ براہ راست اللہ کی طرف چل پڑے، وصول ہو جائے اور درمیان میں واسطہ
نہ اعمال کا آئے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے. لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ شریعت کہتے ہیں اس راستے کو، شریعت کہتے ہیں اس راستے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور اعمال کے واسطے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے. شریعت اس راستے کو کہتے ہیں، اور طریقت کہتے ہیں اس راستے کو جس میں یہ سب واسطے ختم اور براہ راست بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف وصول ہو جاتا ہے. طریقت نام ہے اس راستے کا. لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ شریعت نام ہے. یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے جو بات میں کر رہا ہوں کہ شریعت نام ہے اس راستے کا جو بواسطہ اعمال کے، بواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تک ملا دے. اس راستے کا نام شریعت ہے. اور جو راستہ بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی عمل کے، بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست اللہ تعالیٰ سے ملا دے، اس راستے کا نام طریقہ ہے. یہ لوگوں میں مشہور ہے. اور اس کے لیے ایک شعر کے اندر حافظ کا شعر ہے، اس سے استدلال کیا جاتا ہے، اور یہ استدلال غلط ہے. وہ کیا ہے کہ صنما رہے قلندر سزدر بمن نمائی کہ دراز و دور بینم رہو رسم پارسائی. اے میرے صنم، اے میرے مولا، اے میرے محبوب، رہے قلندر سزدر بمن نمائی، قلندری کا راستہ میرے لیے مناسب ہے اگر وہ مجھے دکھا دو اور مجھے قلندری کے راستے پر چلا دو. کہ دراز و دور بینم رہو رسم پارسائی، بڑا لمبا لگتا ہے، مشکل لگتا ہے پارسائی کا راستہ. یہ پارسائی کا راستہ، یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ حرام، یہ حلال، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ فرض، یہ واجب، یہ سنت، یہ مستحب، یہ کرو، یہ نہ کرو، ساری زندگی اسی الجھن بیل کے اندر گزر جاتی ہے اور اللہ کا وصول نہیں ہوتا. اس لیے اے اللہ مجھے ڈائرنگ سے کوئی ڈائریکٹ راستہ دکھلا دیجیے کہ جس میں کوئی واسطہ نہ ہو، کوئی عمل نہ کرنا پڑے، کوئی نماز نہ پڑھنی پڑے، روزہ نہ رکھنا پڑے، حج نہ کرنا پڑے، زکوٰۃ نہ دینی پڑے، کوئی ذریعہ نہ ہو، کوئی واسطہ نہ ہو کسی کا، بس براہ راست میں ہوں اور تو ہے اور ایک رات کی تنہائی. یہ دھوکہ لوگوں کے اندر بہت بڑا مغالطہ، بہت بڑا دھوکہ ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے طریق القلندر باز کہا ہے اسی دھوکے کو دور کرنے کے لیے، اسی مغالطے کو دور کرنے کے لیے طریق القلندر باز کہا ہے. اور اس میں یہ شعر بیان کیا ہے، صنما رہے قلندر سزدر بمن نمائی کہ دراز و دور دینم رہو رسم پارسائی. یہ ایک دھوکہ ہے. انہوں نے کہا نماز کی ضرورت ہے، داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے بھی پہننے کی ضرورت نہیں ہے، الف ننگا کھڑا ہو جائے ولی اللہ ہو گیا. جی الف ننگا کھڑا ہو جائے ولی اللہ ہو گیا. بس یہ ہے قطبیت اور ولایت. اس کا نام ہے کہ وہ نماز شراب پی لے اور جناب کتے پاس رکھے ہوئے ہیں، اسی پلیٹ میں کتے کھا رہے ہیں، اسی پلیٹ میں خود کھا رہا ہے، کوے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کوے بھی کھا رہے ہیں اور خود بھی کھا رہا ہے، اور وہی گندی غذا اور سب کچھ وہ کھا رہا ہے جو کچھ وہ جانور کھا رہے ہیں. اور اس کا نام ہے پیر کتے شاہ اور پیر کاواں شاہ. کاواں والے اور کتے والے، بس یہ ان کا نام ہے. یعنی ولایت کے لیے نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، حج کی ضرورت نہیں، لباس کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر میں آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ ولایت کے لیے ایمان کی بھی ضرورت نہیں ہے.
تو شاید یہ بھی اس کے اندر کھپ جائے بات کہ کسی ایمان کی اور ایمانی تقاضے کی ضرورت نہیں ہے، بس ولایت نام ہے اس بات کا کہ آدمی کپڑے اتار کے اور ننگا ملنگا کھڑا ہو جائے، بس وہ جناب وہ ولی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ایسے آدمی کو کہ جو بالکل ننگا عورتوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہو اور جناب دو اس کے پاس کپڑے رکھے ہوئے ہیں، اب عورتیں آتی ہیں مرادیں اور منتیں مانگتی ہیں، سائیں منڈا دے دے، اور سائیں نے ایک کپڑا اٹھایا اور اس کو ہلا دیا، اگر وہ سبز رنگ کا کپڑا ہلا دیا تو معلوم ہوا کہ کامیاب جاؤ منڈا ہو جائے گا، اور اگر اس نے سرخ رنگ کا کپڑا ہلا دیا تو معلوم ہوا تم مر کے زندہ ہو جاؤ اور دنیا بھر کی تدبیریں کر لو، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ معیار اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے، یہ معیار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ آدمی جو بالکل ننگا وہ بیٹھا ہوا ہے، عورتوں کے سامنے عورتیں جا رہی ہیں، منتیں مانگ رہی ہیں، مرادیں مانگ رہی ہیں، اور وہاں وہ بیٹھا ہوا ہے اکیلا، اور جناب دو کپڑے اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں، ایک سرخ ہے اور ایک سبز ہے، عورتیں مرادیں مانگتی ہیں، وہ ایک کپڑا اٹھاتا ہے اور ہلا دیتا ہے، بس اگر وہ سبز کپڑا ہلا دیا تو جاؤ با مراد مٹھائی کھلاؤ، بس اب منڈا شام تک ہو جائے گا جی، اور اگر اس نے سرخ ہلا دیا تو قیامت تک بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس کا مزار بنا اور اب اس کے اوپر عرس ہوتا ہے، قوالیاں ہوتی ہیں، چڑھاوے چڑھتے ہیں۔ یہ تو ہمارے اپنے محلے کی بات ہے، اس لیے بتا رہا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ فیروزپور روڈ کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا کہ جناب کتے چاروں طرف اس کے ایک بڑا سا طباق رکھا ہوا، آدمی لاتے ہیں کھانا، کوئی چاول لا کے ڈال رہا ہے، کوئی گوشت لا کے ڈال رہا ہے، کوئی فلاں چیز لا کے ڈال رہا ہے، کوئی سالن پکا کے، کوئی پراٹھے بنا کے لا کے وہ اس کے اندر رکھتا ہے، چاروں طرف کتے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کتے اس کے اندر سے کھا رہے ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ ہی کھا رہا ہے، اور وہ جناب پھر وہ مرتا ہے، اس کا مزار بنتا ہے، اور مزار بن کے اس کے اوپر قوالیاں ہوتی ہیں اور عرس ہوتا ہے، اور وہ پیر صاحب ہیں اور وہ بامراد ہیں، خود بھی بامراد اور دوسروں کو بھی بامراد کر لیں۔ یہ وہ راستہ تھا، اس سنمار رہے قلندر سزدر بمن نمائی کہ دراز دور بینم رہو رسم پارسائی، کہ مجھے قلندری کا راستہ سکھا دیجئے کہ بس قلندری کا راستہ یہ مغالطہ دور کر دیجئے۔ یاد رکھیے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت یہ فرض ہے، لیکن وہ تھرو پراپر چینل، ایک اللہ تعالیٰ نے چینل بنایا ہے۔ وہ چینل کیا ہے؟ وہ اعمال ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اعمال ہیں، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حلال کا اہتمام ہے، حرام سے اجتناب ہے۔ یہ تمام کام کرو گے، ان تمام کاموں کی محبت بھی ضروری ہے۔ ان چیزوں سے محبت، اگر تمہیں نماز سے محبت ہوگی، اگر روزے سے محبت ہوگی، اگر حج سے محبت ہوگی، اگر زکوٰۃ سے محبت ہوگی، اگر سچ بولنے سے محبت ہوگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت معتبر ہے۔ اور اگر تم نے کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، دعویٰ یہ کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، میں عاشق ہوں نبی کا، عاشق ہوں رسول کا، میں انجمن فدایان مصطفیٰ کا ممبر ہوں، اور نہ نماز پڑھوں نہ روزہ رکھوں، کچھ نہیں سوائے اس کے کہ میں ایک جشن کے اندر، ایک جلوس کے اندر نعرے لگا لوں، درود پڑھ لوں، اور سوائے اس کے کہ میں چراغاں کر لوں، اور مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا، نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، فقط ایک پونچھ ہے جی۔ اس کا نام دین ہے، کیا عجیب مطلب ہے، اس کا نام محبت ہے، اس کا نام اطاعت ہے، اس کا نام وصول اللہ ہے۔
اس کا نام طریقت ہے، یہ طریقت ہے، یہ لعنت ہے ایسی طریقت کے اوپر کہ جس میں اللہ کے نبی کی اطاعت نہ ہو، جس میں اللہ کے نبی کے لائے ہوئے اعمال نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہارے اندر کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اتنی محبت نہ ہو کہ نہ ماں سے، نہ باپ سے، نہ بھائی سے، نہ بہن سے، نہ دنیا کے کسی انسان سے، سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت ہوگی تو ایمان والا ہوگا، نہیں تو ایمان نہیں۔ وہیں ذرا ایک اور بھی تو سن لیجیے ارشاد، ذرا ایک اور ارشاد بھی اس بات کو سمجھنے کے لیے سن لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لا یؤمن احدکم، وہی جملہ ہے جو پہلی حدیث کے اندر سنا ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک اس کی تمام خواہشات، جب تک اس کی پوری زندگی میرے لائے ہوئے دین، میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ، جب تک اس کی خواہشات، اس کی تمنائیں، اس کی آرزوئیں، اس کے اعمال میری لائی ہوئی شریعت، میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی حضور کا ارشاد ہے۔ اور قرآن پاک کا ارشاد یہ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت ہے تو خبردار کوئی ایسا راستہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا کہ نبی سے چھوٹ کر، نبی سے بچ کر، نبی کے لائے ہوئے اعمال اور لائی ہوئی شریعت سے نکل کر کوئی راستہ تمہیں اللہ تک پہنچا دے، اس مغالطے میں مت رہنا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرنا پڑے گا، میرا اتباع کرنا پڑے گا۔ اتباع کے معنی کیا ہیں؟ ایک لفظ ہے اطاعت، ایک لفظ ہے اتباع۔ اطاعت کے معنی خوش دلی سے، رضامندی سے، اپنے ارادے سے، سوچ سمجھ کر پیروی کرنے کو اطاعت کہتے ہیں۔ خوش دلی سے، سوچ سمجھ کر پیروی کرنے کو اطاعت کہتے ہیں۔ اور اتباع کے معنی آنکھ بند کر کے پیروی کرنا، آنکھ بند کر کے پیروی کرنا، بس اسی راستے پر چلنا ہے، اسی راستے پر چلنا ہے۔ کوئی راضی ہو، کوئی ناراض ہو، ماں باپ چھوٹ جائیں، بہن بھائی چھوٹ جائیں، بیوی چھوٹ جائے، بچے چھوٹ جائیں، ساری دنیا چھوڑ دے، سب ناراض ہو جائیں، مجھے اسی راستے پر چلنا ہے، یہی میرا دین ہے، یہی میری شریعت ہے، یہی میرا راستہ ہے، اور حصول اللہ کا ذریعہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت ہے تو میرے اتباع کرنا پڑے گا، میرے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ ساری کائنات ناراض ہو جائے، پرواہ نہیں ہے، کہہ دینا یا الہی تو نہ چھوٹے، تیرا چھٹنا ہے غضب، یا الہی تو نہ چھوٹے، تیرا چھٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ۔ حضرات صحابہ نے اپنوں کو نہیں چھوڑا، انبیاء علیہ السلام نے اپنوں کو نہیں چھوڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب جس نے جو جانثار تھا، جس نے آپ کے لیے سب کچھ قربان کیا، آپ کو امان دی، لیکن آپ نے اس کو بھی کبھی چھوڑ دیا، اس لیے کہ جب وہ ایمان پر نہیں آیا تو کوئی تعلق انک لا تہدی من احببت،
ولیکن اللہ یہدی من یشاء، فرمایا آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو معبود رکھیں، کہ اللہ کا کام ہدایت دینا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے، اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے رسول سے محبت ہونا لازمی ہے، اور اگر اللہ کے رسول سے محبت ہے پھر ان اعمال سے محبت کرنا ضروری ہے، پھر ان اعمال سے محبت کرنا ضروری ہے جو اعمال اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں۔ پھر نماز کے لیے سیکھو کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے نبی نے کس طرح پڑھی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، پھر ویسے نماز پڑھو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی۔ اپنے اجتہاد سے، اپنے ذوق و شوق سے نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا پڑے گا۔ ہر عمل کے اندر دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، کاروبار میں، شادی بیاہ میں، ازدواجی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، ہر عمل کے اندر دیکھو کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا۔ اس طرح کرو گے ان اعمال سے محبت ہوگی، رسول سے محبت ہوگی، اور رسول سے محبت ہوگی تو اللہ سے محبت ہوگی۔ ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اللہ سے براہ راست محبت ہو اور آدمی کو قلندری کا کوئی راستہ مل جائے۔ یہ قلندری کا راستہ نہیں ہے، بندری کا راستہ ہے، یہ بندریوں کا راستہ ہے، قلندری کا راستہ نہیں ہے۔ قلندری وہی ہے کہ جس میں آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، جس میں حرام سے اجتناب کرے، حلال کو تلاش کرے، حلال کی کوشش کرے، ہر وقت جائز اور ناجائز، ہر وقت فرض واجب سنت اور مستحب یہ اس کی دماغ کو مسلط رہے، تلاش کر کے ڈھونڈ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے، پوچھ کر چلے تو حضور نے یہ کام کیسے کیا، حضور نے یہ کام کیسے کیا۔ ایک ایک عمل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا تو اس کے نتیجے میں، ان اعمال کے نتیجے میں حضور سے محبت ہوگی، اور جب حضور سے محبت ہوگی وہ محبت ذریعہ بنے گی اللہ سے محبت کا۔ بغیر رسول کی محبت کے اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو نہیں ملتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اعمال کے ذریعے حتیٰ یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک اپنی تمام خواہشات، تمنائیں، آرزویں، ارادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے لائے ہوئے اعمال کے تابع نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک آپ کی محبت نہیں آتی۔ اس کے لیے اللہ جزائے خیر دے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب، انہوں نے پوری زندگی کو چھان کر تلاش کر کے پوری زندگی کا سنت طریقہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے، انہوں نے کتاب لکھ دی، چھوٹی سی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدمی کو حرص جان بنانا چاہیے، اپنے پاس رکھے اور 2 صفحے روز پڑھنے کا معمول بنائے، اس نیت سے پڑھے کہ مجھے اس سے شریعت کی رہنمائی ملے گی، مجھے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ملیں گے، پھر میں ان اعمال سے محبت کروں گا، ان اعمال پر عمل کروں گا، مجھے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، اور جب حضور کی محبت ملے گی تو مجھے اللہ کی محبت ملے گی، اور یہی ذریعہ ہے وصول الی اللہ تک پہنچنے کا۔ سمجھے، جو آدمی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے ان اعمال کے ذریعے سے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، اور جناب وصول الی اللہ والے ہو گئے، ولی اللہ ہو گئے۔ یاد رکھیے
اگر کسی کو خلاف شریعت دیکھیں، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، داڑھی نہیں ہے، لباس میں وضاقتہ میں سنت کی رعایت نہیں ہے، پھر اگر وہ کشف کا بھی مدعی ہو، کرامت کا بھی مدعی ہو، تو یاد رکھیے اسے کشف اور کرامت نہیں کہتے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ کشف اور کرامت یہ ولی اللہ کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر ایسے فاجر کو کشف ہونے لگے، اگر اس سے کوئی خرق عادت ظاہر ہونے لگے، اسے استدراج کہتے ہیں، کشف نہیں کہتے، اسے کرامت نہیں کہتے، استدراج کہتے ہیں۔ اور کشف اولیاء کرام کا کشف اس کا مقام اور ہے، عام آدمی کا کشف وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بلی کو بھی تو کشف ہوتا ہے، چینٹی کو بھی تو کشف ہوتا ہے۔ شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھا ہے کہ چیونٹی کو کشف ہوتا ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چیونٹی کو کشف ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر آنے والا ہے۔ اس نے اپنی چیونٹیوں سے کہا کہ تم اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں اثر ہو تو وہ لشکر آئے تمہیں پیروں میں رونق دے۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ چیونٹی کو کشف ہوتا ہے، بلی کو کشف ہوتا ہے۔ آپ گھر میں کہیں دودھ رکھیں تو کشف ہو جائے گا، فوراً آ جائے گا۔ جی آپ گھر میں کہیں مٹھائی رکھیں، چیونٹیوں کو کشف ہو جائے گا، فوراً آ جائے گا۔ گھوڑے کو کشف ہوتا ہے، جنگل میں اگر کہیں شیر ہو، گھوڑا کبھی نہیں جا سکتا، کچھ بھی کرنے گھوڑا نہیں جا سکتا۔ جب اسے شیر کی کشف ہو جائے گا وہی کھڑا ہو جائے گا، آپ ماریں پیٹیں جو مرضی کریں، ایک قدم آگے نہیں بڑھنے گا۔ گھوڑے کو کشف ہو جائے گا، تو کشف ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اور کرامت، خرق عادت، خلاف عادت کوئی کام ظاہر ہو جانا، یہ ہندوؤں سے بھی ہوتا ہے، لیکن اسے استدراج کہتے ہیں، اسے کرامت نہیں کہتے۔ جب خرق عادت کے طور پر خلاف عادت کوئی کام انبیاء علیہ السلام سے نظر آئے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جب اللہ کے ولی سے، کسی متبع شریعت سے نظر آئے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور جب فاسق و فاجر سے یا کافر سے ظاہر ہو، اسے استدراج کہتے ہیں۔ یہ نام یاد رکھیے گا۔ اس لیے انعامات سے محبت اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجیے، ان اعمال سے محبت مانگ لیجیے اللہ تعالیٰ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں۔ وقال وسیم اختر صاحب دامت برکاتہ، کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اور وہ حب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت عطا فرما دیجیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ حب من یحبک، ان کی محبت عطا فرما دیجیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور والعمل الذی یبلغنی حبک، اور مجھے ان اعمال کی محبت عطا فرما دیجیے جو اعمال مجھے آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ کی محبت سے۔ والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ایک جگہ ہے والعمل الذی یقربنی الیک، اللہ مجھے ان اعمال کی محبت عطا فرما دیجیے جو مجھے آپ کا مقرب بنا دیجیے۔ اللہ سے اعمال کی محبت، اللہ نماز کی محبت، روزے کی محبت،
یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت کی محبت ہوتا. یہ اعمال ہمارے لیے مشکل ہے، ان میں بڑی مشقت ہے، قرآن پاک کے اندر موجود ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز بہت بھاری ہے، بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن خاشعین کے لیے جن کے اندر خشوع ہے، جن میں اللہ کی محبت ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. ان کا نماز میں دل لگتا ہے. وہ جتنی دیر نماز پڑھتے رہے انہیں کوئی خیال، کوئی وسوسہ نہیں آتا، کوئی پریشانی نہیں آتی. ذہنی ڈپریشن، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. لوگ روزے رکھتے ہیں، جنہیں روزوں سے محبت ہوتی ہے انہیں روزہ آسان لگتا ہے، جنہیں محبت نہیں ہوتی انہیں روزہ مشکل لگتا ہے. مہینے کے 3 روزے رکھنے والے سینکڑوں اور ہزاروں لوگ موجود ہیں جو 13، 14 اور 15 تاریخ کو گرمی کا زمانہ آ رہا ہے. گرمی میں 13، 14 اور 15 چاند کی 13، 14، 15 گرمی میں آ رہی ہے. لیکن جنہیں روزے سے محبت ہے وہ ان دنوں میں بھی روزہ رکھتے ہیں. جنہیں محبت نہیں ہے ان کے لیے مشکل ہوگی. وہ کبھی اگر قضا روزہ بھی رکھنا چاہیں گے تو شام تک اس کو پورا کرنا مشکل نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ ان اعمال کی محبت عطا فرما دے. اس لیے کہ یہ اعمال ذریعہ ہیں وصول اللہ، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان اعمال کی محبت عطا فرما دے. وقال علیہ الصلوۃ والسلام واسألک الرضا بعد القضاء. اے اللہ میں فیصلوں کے بعد جس کام سے تو راضی ہو تیری رضا مانگتا ہوں. اور وہ اسألک برد العیش بعد الموت. اور اے اللہ عیش و عشرت کی ٹھنڈک مانگتا ہوں موت کے بعد. موت کے بعد قبر میں عیش و عشرت عطا فرما دیجیے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ قبر انسان کے لیے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. جی یا اللہ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. آمین. جہنم کے گڑھوں سے گڑھا نہیں، ایسا جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجیے. میں ایک جگہ گیا، ایک صاحب کے دفن میں شرکت کی. دفن کے بعد قبر کے اوپر پھول ڈالنے لگے. میں نے منع کیا، ظاہر سمجھ میں نہیں آتی بات. میں نے کبھی بات سنو، حدیث میں آتا ہے کہ قبر یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تمہاری خواہش کیا ہے کہ تمہارے باپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنے؟ اب یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنے؟ ظاہر ہے جنت کے باغوں میں سے. میں نے کہا یاد رکھو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کا مطلب کیا ہے؟ سمجھو اس بات کو. جنت میں انسان کو وہ غذائیں ملیں گی ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا. جنت میں انسان کو جو پھول ملیں گے وہ پھول دیکھنے میں وہی گلاب کا پھول ہوگا، لیکن اس کی جو خوشبو ہوگی وہ لازوال کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی. اور میں نے کہا میں یقین سے کہتا ہوں اور تمہیں بھی اس بات کا یقین ہے کہ اگر جنت کی پھول کی ایک پتی اس طرح دنیا سے گزار دی جائے جی تو یہ جتنے عطر دودھ کا اور عنبر کا اور مشک کا اور گلاب کا اور شمامہ کا یہ جتنے عطر ہیں یہ سب ختم ہو جائیں، کسی کی خوشبو نہ رہے. اگر جنت کی ایک پھول کی ایک پتی اگر اس طرح گزار دی جائے، تمہاری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ تمہارے باپ کی قبر جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنے، تو یہ بتاؤ کہ جب وہ جنت کا باغ ہوگا تو اس کے اندر خوشبو کتنی ہوگی؟
اسے وہ خوشبو آئے گی یا یہ جو تم اوپر پھول ڈالنا ہے اس کی خوشبو آئے گی؟ ان پھولوں کی کیا حقیقت ہے؟ اب وہ عجیب قسم کرتی پھولوں کی چادر دیکھ رہا ہے. میں نے کہا ان پھولوں کی موجودگی میں کاغذ کے پھولوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور جنت کے پھولوں کی موجودگی میں ان پھولوں کی کوئی حقیقت نہیں. اور میں وہ سب پھول وہ چادر پوری اٹھا دی. میں نے کہا بات سمجھ نہیں آ گئی لیکن اس طرح ہمیں آج تک کسی نے سمجھایا. اگر بچیاں لے کے آئے تھے وہ بھی سب واپس لے گئے اور وہ پھولوں کی چادر بھی واپس لے گئے. میں نے کہا یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس قبر کو جنت کا ایک باغ بنائے, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے پھولوں کا سونگھنے کا موقع عطا فرمائے, جنت کی خوشبو عطا فرمائے, جنت کی غذائیں عطا فرمائے. اور اس کا ذریعہ یہ ہے اگر تم دعا میں سمجھتے ہو کہ ہماری دعا مفت میں ہوگی اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے ثواب پہنچانے کے واسطے صدقہ کرو, اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرو, تلاوت کر کے اظہار ثواب کرو, اس کے لیے نمازیں پڑھ کے اظہار ثواب کرو, اس کے لیے درود شریف پڑھ کے اظہار ثواب کرو. حدیث میں آتا ہے جب انسان کوئی چیز صدقہ کرتا ہے اور کسی کو اظہار ثواب کرتا ہے حق تعالیٰ شان ہوا اسے اپنے دانے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں. اگر وہ چھوٹی کے برابر ہو تو حق تعالیٰ اس کو اور پہاڑ کے برابر بنا کر اور اسے لیتے ہیں کہ یہ خدا نے تیرے کی اہمیت دے دی. نماز کے اندر اندر کریں گے حج کا حج کے ارکان کا نہیں کر سکتے, حج کا پورے کا. اور جب پورے حج کا کریں گے تو اس کے تمام ارکان بھی نہیں ہوا. اسی طرح جب انسان حدیث میں آتا ہے ایک عورت نے پوچھا کہ میرے والد حج کو نہیں جا سکے اور اب وہ اتنے بیمار ہیں کہ وہ سفر بھی نہیں کر سکتے, کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ انہوں نے فرمایا ہاں کر سکتے. بخاری کی روایت میں تو جب وہ حج کرے گی اپنے باپ کے لیے حج کرے گی تو باپ کا ثواب ہوگا نہیں ہوگا اس حج کا؟ اور جب ثواب ہوگا حج میں کیا چیز ہے آپ بتائیے؟ احرام کا ثواب ہوگا نہیں ہوگا؟ طواف کا ثواب ہوگا نہیں ہوگا؟ عرفات کی حاضری کا ثواب ہوگا نہیں ہوگا؟ مزدلفہ کی حاضری کا ثواب ہوگا؟ اور رمی کا ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سعی کا ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی. اور وہ جب لبیک لبیک کہا جائے گا اس کا ثواب ہوگا نہیں ہوگا؟ حج کس چیز کا نام ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ جی ان چیزوں کے ثواب نہیں ہوگا حج کا ثواب ہوگا؟ بھائی حج کون سی چیز ہے؟ کس چیز کا نام ہے حج؟ اگر حج کا ثواب ہوگا ان تمام چیزوں میں ثواب ہوگا. پھر یہ بات سمجھ لیجیے کہ صرف یہ کہنا کہ مالیات کا صدقے کا ثواب تو جاتا ہے اور عبادات کا ثواب نہیں جاتا تو حج عبادت ہے, مالیات نہیں ہے. حج میں تو پیسہ دینا لگتا ہی نہیں, حج تو ہوتا ہی بغیر پیسوں کے. حج تو ہوتا ہی بغیر پیسے کے ہے, وہ تو عبادت ہے, مالی ہے ہی نہیں, تو عبادت بدل ہی ہے. کیوں جی میری بات الگ سے اتری؟ آپ حج کو اوپر خرچ کریں, حج کے نیچے خرچ کریں, اس کا مطلب یہ خرچ جو آپ کر رہے ہیں یہ تو آپ سفر کے اوپر خرچ کر رہے ہیں نا, سفر پر خرچ کر رہے ہیں. مکہ معظمہ سے عرفات تک پیدل جانا اور پیدل آنا ایک دفعہ نہیں, کئی مرتبہ میں خود گیا ہوں اور میرے ساتھ بچے بھی گئے ہیں, بیوی بھی ساتھ, بچے بھی ساتھ, ان سب کو لے کر گیا ہوں. عرفات تک پیدل, کوئی سواری نہیں, کوئی بس نہیں, کوئی گاڑی نہیں, کچھ نہیں, پیدل عرفات تک. مکہ معظمہ سے مینا اور مینا سے اگلے دن عرفات اور عرفات سے رات کو واپس مزدلفہ اور مزدلفہ سے صبح کو واپس مینا اور مینا آ کر رمی کر کے وہاں سے پیدل مکہ معظمہ اور یہاں آ کر پھر طواف
پیدل ہی طواف ہو کسی گھوڑے پہ سوار ہو کے نہیں کیا تھا؟ جی کون سا پیسہ لگ گیا؟ اور یہ پیسہ اگر لگا کھانے پینے پر تو اس کا حج سے کہتا تو گھر میں بیٹھا ہوتا تو نہ کھاتا. کھانے پینے پر جو پیسہ خرچ ہو اس کا حج سے کہتا تو اگر میں بس سے جاؤں، میں کار سے جاؤں، میں ہوائی جہاز سے جاؤں، میں اگر ایئر کنڈیشن سے جاؤں تو وہ تو میری سہولت، سفر کی سہولت ہے نا، اس کا حج سے کہتا ہوں. اس لیے حج عبادت بدنی کا نام ہے، عبادت مالی کا نام نہیں ہے. سمجھے؟ اور جب انسان حج کرے گا دوسرے کی طرف سے اور اس کا ثواب پہنچائے گا تو عبادت بدنی کا ثواب ملے گا، عبادت مالی کا ثواب نہیں ملے گا. یہ کہنا کہ عبادت مالی کے ثواب کا پہنچتا ہے بدنی کا نہیں پہنچتا، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.